پیر صاحب ہم میں داغ مفارقت دے گے، یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، پیر ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ اس وقت کے مجدد تھے، نقش بندیہ سلسلے کے امام تھے۔ آج وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے، ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، ہمیشہ کے لیے ہم سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جائیں گے، ان کے ساتھ مصافحہ ملانے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ آج ہمیں یتیم کر کے چلے گئے، نقش بندیہ سلسلے کے عظیم ہیرو اور لیڈر سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں، ان کی خدمات آپ جانتے ہیں، پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تصانیف کے ذریعے سے، اپنے روح پرور بیانات کے ذریعے سے، پر تاثیر علمی لب و لہجے کے ذریعے سے پورے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے، معاشرے کو سدھارا اور سنبھالا ہے۔ آج یہ ہستی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ میرے دوستو، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے کرامات معجزات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں ویڈیوز مستقل اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، وقت نے ساتھ دیا تو۔ لیکن یہ بہت دکھ ہے، ہمیشہ کے لیے ہمیں داغ مفرقت دے گئے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کی اصلاح ہو رہی تھی، کتنے لوگوں کی زندگی سنور رہی تھی۔ آج ہم محروم ہو چکے ہیں۔ مراقبہ ہو، محاسبہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں انہوں نے سکھائی ہیں، ان کے فیض سے، ان کے توسط سے ہمیں ملی ہیں۔ میرے دوستو، سلسلہ نقش بندیہ کے سب سے پہلے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کتنی اتفاق یا انتخاب کی بات ہے کہ آج وقت کے امام، نقش بندیہ سلسلے کی اہم ترین ہستی کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی 22 جمادی الثانی ہے۔ صدیق اکبر کی وفات بھی 22 جمادی الثانی، جو نقش بندیہ کے امام تھے، اور اس دور کے جو نقش بندیہ کے بڑی ہستی اور بزرگ اور عظیم لیڈر تھے، وہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ تھے۔ ان کی وفات بھی 22 جمادی الثانی کو ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انتخاب ہے یا اتفاق ہے؟ تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ کو اللہ رب العزت غریق کی رحمت کرے، کروٹ کروٹ راحت نصیب کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے کہ ایک جگہ کے اوپر ایک اللہ والا فوت ہوا۔ اللہ والا جب فوت ہوا تو اس دور کے 40 اللہ والوں کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فلاں بزرگ فوت ہو چکا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ جب ان کو اٹھا کے لے جا رہے تھے، جب جنازے میں کثیر تعداد نے شرکت کی، پھر جب جنازہ قبرستان کی طرف گیا تو آسمان سے پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پرندوں کا سایہ ان کے جنازے اور میت کے اوپر تھا تاکہ اس اللہ کے ولی کو دھوپ نہ لگے۔ یہ قدر ہوتی ہے، پرندوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، پرندے بھی جانتے ہیں ان کی عظمت کو۔ ٹھیک ہے، جب ایک اللہ والا دنیا سے جاتا ہے، یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے، علم کا بڑا نقصان ہوتا ہے، روحانیت کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ ایک طرف پیر عبدالرحیم شاہ صاحب نقشبندی چکوال والے، ان کا انتقال ہوا، ابھی ان کا صدمہ نیا نیا تھا، ان کا غم نہیں اترا تھا، پھر یہ بہت بڑا غم کا طوفان ٹوٹ پڑا، پریشانی کا گویا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، پیر صاحب، تجھے ہم یاد کرتے رہیں گے، یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج وقت ہے، سنبھل جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ والوں کی جو ہدایات ہیں، جو ان کے عملیات ہیں، جو طریقہ کار تھا زندگی گزارنے کا، ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کثرت کے ساتھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی فقیرانہ زندگی گزاری، تصوف کے اندر اور اللہ والوں کے صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو کیسا جوڑے رکھا۔ کیا کمال کی شخصیت تھی، اللہ نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، دنیا کی تمام تر ضروریات ان کو دی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ سے تعلق کتنا تھا، لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے تھے۔ صرف اس اپنے پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک، بالخصوص انڈیا ہو گیا اور سعودی عربیہ ہو گیا اور تمام ممالک میں
ان کو مانا جاتا تھا اور ان سے فیض یاب ہونے والی کثیر تعداد میں مخلوق موجود تھی۔ تو اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر آپ کو جنازے کے بارے میں بھی بتا دوں، جنازے کا بھی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اعلان ہو چکا تھا کل کہ 2 بجے ظہر کے وقت ان کا جنازہ ادا کیا جائے گا۔ غالباً ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد ان کا جنازہ ہوگا 2 بجے جامعہ معہد الفقیر جھنگ، جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، اس مدرسے کے حضرت جی سرپرست تھے، بانی تھے، تو اسی مدرسے کے اندر جنازہ ان کا 2 بجے ادا کیا جائے گا۔ تو جنازے کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ آ سکتے ہیں آئیں، جن کے لیے آنا مشکل ہو وہ نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں ہے جنازے میں شرکت کرنا، اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ مشقت ہو رہی ہو، سفر لمبا ہو یا مصروفیات ہوں، تو آپ وہیں پر بیٹھ کے اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو جنازے کا ثواب دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو جنازے کی تیاریاں زور و شور پر ہیں، تو جو آ سکتے ہیں قریب والے جھنگ کے ارد گرد کے لوگ وہ ٹائم پر پہنچ جائیں، اور جو دور دراز سے ماشاءاللہ کافی تعداد جا رہی ہے وہ بھی بروقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت تمام قافلوں کو بخیریت کے ساتھ لے جائیں اور راستے کی تمام تر مشکلات سے دور کریں۔ سفر بھی لمبا ہے، جو دور دور سے آ رہے ہیں تو ڈرائیور حضرات سے بھی گزارش ہے احتیاط کے ساتھ چلائیں، دھند بہت زیادہ ہے تاکہ کہیں حادثہ یا ایکسیڈنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔